دی تعجیل واسطے صلوات پڑھو۔ جتنے مومنین مریضین بیمارین علیلین انہاں دی صحت و سلامتی واسطے بھی صلوات پڑھو۔ جمیع مرحومین دی مغفرت واسطے اور بالخصوص ماسٹر اللہ وسعہ مرحوم دی بلندی درجات واسطے بھی صلوات پڑھو۔ الہی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و حوائی غالب و طاعتی قلیل و معصیتی کثیر و لسانی مکرم بذنوب فکیف حیلتی یا ستار العیوب یا علام الغیوب یا کاشف القروب اغفر ذنبی کلہا بحرمت محمد و آل محمد یا غفار یا غفار یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام وحج بیتک الحرام وشفاعته یوم القیامہ اللہم اجل لولیک الفرج اللہم اجل لولیک الفرج اللہم اجل لولیک الفرج والعافیت والناصر ومدہ فی عمرہ اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام وحج بیتک الحرام وشفاعته یوم القیامہ دعا مدی قبولیت واسطے عقیدت نال صلوات پڑھو۔ پھر بھی آل محمد دی ذات عقیدت نال صلوات پڑھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدر، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الأمی قرشی الابتہی المکی المدنی العربی السراج المضیء والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ الرسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد محبوب الہ العالمین الصلاة الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله قاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين الصلاة آل محمد دی ذات پر خلوص صلوات پڑھو۔ الذي في التوراة اشتهاره في الانجيل اذكاره وفي الزبور اوصافه وفي القرآن اعلانه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين
الصلوات أما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المحكم وختامه المتقن بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الصلاة مومنین کرام گزشتہ دن علی گفتگو تھوڑے اذہان عالیہ دے وچ موجود ہو سی میں پچھلی مجلس کچھ عرائض بیان کیتے ہیں اور دسائیاں ہم جو فرمان معصوم دے وچ اللہ نے انہاں لوگاں نو کتنی عزت عطا کیتی ہے جنہاں لوگاں نے 14 دا دین سکھا ہے انہاں لوگاں دا کتنا مقام ہے اور آخر دے ہوتے میں دسایا کہ کتنی مشکلات آئیاں اور کتنے اوکھے دورج علوم آل محمد اپنے سینہ محفوظ کر کے علماء نے ساڑھے تک پہنچائیں حکومت مخالف رہیاں قبیلے مخالف ہوئیں انسان دشمنی چاہویں دے علاقے دی دشمنی بھی انسان چاہویں دے تو سجان دے جدہ حکومت دشمن ہوئیں پوری طاقت لئی میں دے رہن دے اون چیز کو ختم کرن دے مگر زندانہ دے اندر رہ کے چند راتیں دے اندر وہ کتاباں لکھیاں نے جہاں عام انسان دے بساتی چ نہیں جو اتنے تھوڑے وقت چ اتنا دین لکھ سنگے اللہ دی ذات نے اپنے دین کو پھیلاون دے اسباب خود بنائے کوئی نہ کوئی ایسا دروغہ محب اہل بیت نکل آندہ ہا زندان دا دروغہ وہ کو پتہ لگ ویندہ ہا اندہ جرم یہ ہے جو اندے سینے دے وچ فکر کربلا موجود ہے اگر زندان دیا تاریکیاں چاہیے قبر نما زندان چا رہندہ پائے تا اندہ جرم یہ ہے جو امیر المومنین علی تے اندے یہران پتران دی محبت رکھ دے جڑا اندے انداز تو پتہ لگ دا ہا میں نے نوجوانہ کے سوال کرنا چاہتا زندان دے دروگے کو کیویں پتہ لگ دا ہا جو امیر المومنین کے اندے پتران دے منن والے کیا اندی پیشانی تے لکھا ہو یہاں نہیں اندے قیام دے دے ہن رکوع دے دے ہن سجدے دے دے ہن جلے ڈھل دی رات لے تہجد لے اٹھی کے تے پڑھدا ہا تہجد سید سجاد دی سیرت عمل کر کے دروغے کو پوچھنا نہیں پوندا جو تو کیڑے مذہب نال تعلق رکھدا مومن دا کردار دسیں دے جو میں کون ہاں میں کیڑے گھرانے دی محبت اپنے دل وچ رکھدا یقین فرمائے سو مشکلات دا زمانہ وقت نہیں نہ کم چاندریاں دے وچ 2 دن دے وچ میں عظمت بیان کرا علماء دے مسائل دی یا فقہ جعفریہ تھوڑے سارے تک کی میں پہنچی یا ڈھیر سارے جرے مسائل اٹھائے ویندے رہندن میرا محترم مختصر وقت گنجائش نہیں کہ میں ہر جہت نال اس موضوع تے گفتگو کر سنگا بہرحال میں چند حدیثاں پڑھ کے بعد بیان کرے ساں او کیڑے علماء ہن جنہ کو 12ویں دی تائید حاصل ہے اور کیڑے علماء ہن تو کو پتہ ہے گمراہ کرن واسطے جب تک انسان او لبادہ نہ ویڑے وہ لباس نہ پاوے اس وقت تک او محفل وچ او بندہ کامیاب نہیں ہوتا مثلا شیطان نے اپنے سارے چیلاں کو کٹھا کیتا کہ ایک عابد بنی اسرائیل دا اتنے طویل سجدے کریں دا ہا اور اتنے طویل قیام تے رکوع کریں دا ہا ہر دیکھنا لا دیکھ تھک پوندا ہا مگر وہ سجدے چ نہیں تھکدا شیطان کو بڑی پریشانی لاہے کوئی بھئی کو کس طرح گمراہ کیتا ونجے اپنے سارے چیلاں کو سڈا تبھی تک گھبران دیتا نہیں پیا نا
میٹنگ ہوئی مخصوص عام انسان کو گمراہ کرن تا آسان ہے مگر کی میں ممکن ہے جو ہی عابد کو ہی رستے تو ہٹایا ونجے ایک نہ جو بولا حضور ایک کم میں کرے سا کیڑا طریقہ اپنے سے آدھے دولت دیاں تھیلیاں سونے دیاں وہاں کہ نا جنہیں اندر زہدہ ونجے وہ تو دنیا نہیں رہنی ممکن بھی نہیں کہ تیرے زر و جواہرات دیاں تھیلیاں کو دیکھ کے وہ سجدے چھوڑ دے جڑا اتنا لمبا سجدہ کریں دے وہ سجدے کچھ لذت محسوس تھی دی پئی بھائی سار چاہیا حضور میں ویسائی کو گمراہ کرن میری عادت نہیں کہ ممبر تے کس سے کہانیاں پڑھ کے وقت گزارا لیکن تمہیدن مقدمہ بیان کرنا میں ضروری سمجھنا ہوں حضور میں ویسا خوبصورت خاتون دی شکل اس نے کہ نہیں تو ناکام ہے جڑا بندہ خدا کو دل دے چکا ہے ممکن بھی نہیں تو ایک خاتون دے ذریعے کو دھوکہ دے میں نہ دے وچو جڑا سینئر ترین تے تجربہ کارانا وہ اٹھا ہوا کہ حضور میں ویسا تو کی میں گمراہ کرے سے ہوں عابد کو کہ حضور میں عابد بن کے ویسا وہ پیشانی دا بوسا کی دا کانڈ ٹھپوس تے آکوستوں کامیاب ہے من کے نال مسلح بچھایا فرض کرو کہ اگر عابد آدھا گھنٹہ ہک سجدے تے لیندہ ہاں اے دو گھنٹے سجدے تو سار نہ چاہے رکوع جو کھڑے کہیں ویلے تا عابد تھک دا مگر یہ نہیں تھک دا عابد کو تشویش پیدا تھی گئی بے کیا طریقہ اپناواں جو میں ایاں کو طولانی سجدے دیواں وہاں کہتے چلو یہ دی دور رکعت مقدی ہے وقت میں دے کلو پوچھ دا کہ میں تو بڑی کوشش کریں دا ہمیں لمبے سجدہ دی تائیں اے لمبے سجدہ دا لطف کتوں کی دے جو تھک دا نہیں اور عابد بیٹھا انتظاری اے سر سجدے تو نہیں چاہتا لوگ کریں دے ہن عابد دی انتظار عابد بیٹھا کریں دے شیطان دی انتظار ظاہر عابد اندر شیطان بھئیہ سر چاہوے تو میں پوچھا یہ لذت عبادت کی تو کی دی اور مومنین یاد فرمے سو جنہ لوگوں کو لذت عبادت محسوس ہوئی ہے کائنات دی کوئی لذت عبادت دی برابری نہیں کر سکتی جنہ سجدہ دا لطف چاہیے نا سجدہ دا لطف جنہ روزہ دا لطف چاہیے یقین فرمے سو شراب پیوانا لے تو سمجھ دیو سن نا جو شراب پیوانے چا لطف ہے کاش وہ سجدہ تے پیاس روزہ دی پیاس دا لطف حاصل کرے نا نا کو پتہ لگیا اتنے شراب پیوانی چا لذت نہیں جتنا علی دی محبت ہے جو تسے رحمانی چا لطف ہے مقصد تا لذت ہے نا سیٹسفیکشن اکنامکس دی زبانی جنہ بزنس پڑھی میں دران دی سیٹسفیکشن یعنی انسان دی ہر سرگرمی دا نتیجہ کٹ دیں سیٹسفیکشن بے انسان کو سکون اور لذت محسوس تھی ہوئے چاہے کوئی شراب پی کے لذت محسوس کرے یا کوئی روزے رکھ کے لذت محسوس کرے نتیجہ لذت ہاں جلہ بنی اسرائیل دے ہم نبی کنو دوت رائے واری ترک اولا ہویا نا آواز قدرت ہے ہون طریقل ترک اولا ہویا او سزا دے سا جیڑی میں آج تک کسی اپنے گناہگار بندے کو بھی سزا نہیں دیتی چونکہ اللہ دا نبی پروردگار اللہ وہ سزا کیڑی ہے آواز قدرت ہے یہ تیرے کنو عبادتاں تے سجداں لی لذت کھس گنسا یہ او سزا ہے جیرے میں بدترین بندہ کو دینا رہنا لذت عبادت موکو مننا عابد بیٹھے انتظار کریں دا بھئی کی ہو گئے سار سجدہ تو چاہوے میں پوچھاں یہ دا لمبا سجدہ تو کریں دا کیوے پائیں عابد انتظاری ود شیطان قیام رکوع سجدہ ود اللہ اکبر کر کے ود بھئی دور رکھاتا ود عابد بیٹھے انتظاری جی عیدت دیری نہیں کی تھی لازہ ٹیک ہی نہیں لگا ود فوراں بھئی نیت کر کے بھئی عبادت
وہ تو ہولے ڈاڈے عابد اپنی عبادت کی تھی لیکن اس سجدے تو سر نہ چاہ ترسا 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 جس ویلے شیطان نے ڈٹھا بہوڑے عابد پکھل چکے اور اس انتظار ہی جو میرے نال کلام کرے اس ویلے ہوں سلام پھیرے عابد تو منہ کیتا تے عابد تڑپ کے آدھے اے عبد خدا مہربانی کر ایتا لذت عبادت کی تو کی دیئے میں اے طولانی سجدے ایویں دیونا چاہتا اس نے کہا تیرے واسج نہیں تیرا کام بھی نہیں ہے جو سجدے ادا کر اٹھی کے وقت اللہ اکبر عابدہ کا آنکھ بھی یہ بندہ کرے دا کیا ہے کیوں نہیں میں کوئی لذت عبادت دیونا چاہتا جلے ڈیٹیز ہوئی دا پیمانہ ہے صبر لبریز ہو گئے عابدہ کہ تو خدا دا واسطے جن عبادت بھی کرے نے میں کو 10 میں اتنے لمبے سجدے کی میں دے سکتا وہ کہ گلے میں کہ تائیں ساری زندگی گزاری ہے خدا خدا کر کے تائیں کوئی ہو جیاں گناہ کیتا ہی نہیں جو تو سار سجدے جے رکھیں تے وہ گناہ یاد آوے وہ تو روئیں استغفار کریں تے سجدہ لمبا کریں میں تا کیتے نہیں اتنے گناہ جیلے میں تا سجدے جے تھکانے لگتا ہوں گناہ یاد آن دے وقت سجدہ لمبا تھی میں دے لہذا جے لمبے سجدے کرنا چاہتا ہے تو پہلے خدا دی نافرمانی ڈھیر ساری کرنی پوسی وہاں کہ میں کو تو کوئی پتہ نہیں نافرمانی دے رستے وہیں دے کنٹے نو وہاں کہ میں دسیں دا تو کو وسطی دسیں دا تو کو گلی دسیں دا تو کو گھر دسیں دا آکے تو ٹر رہے تاکہ لذت عبادت حاصل کرا نیت عابد دی لذت عبادت نیت باطل نہیں جلے گئے تا انہوں فاہشہ خاتون نے عابد کو آندھا ڈٹھنا شہرت تو بڑی ہے جلدی دے نالوں اپنے ننگے سر دے ہوتے چادر کو پامنا شروع کی تھا جرا یہ آج میرے گھر ہی چاندہ پہ یہ کوئی حکم خدا اور میرے کل توبہ کرا مردی نیجت نال پی آندھ جنہا عابد گی اپنا دھوکھا دسو فوراً مستورہ دی عابد دھوکھا کھا گئے جنہا میرے گھر دا رستہ لین دے اور رحمانی رستہ نہیں ہوندہ وہ شیطان ہوندہ ہے جنہا خدا دے گھر دا رستہ لاویا جے ولی ہویا جے ولی ہویا تے کو میرے گھر دا رستہ نہ لاویا تے کو خدا دے گھر دا راہ لاویا سمجھ گیا عابد اسی رات مستور دا انتقال ہویا اس وقت دے نبی کو تیرے رب نے وحی کہتے ونج میری کنیز خدا دنیا تو ٹر گئی ہے اندھا جنازہ تائیں پڑھا نبی پوچھ دے بدن کیڑی مومنہ فوت ہوئی ہے پورا شہرہ دے فاہشہ نبی آدن مومنہ شہرہ دے فاہشہ مومنہ ٹری ہے فاہشہ ٹری ہے متزبزب ہوئے اللہ دا نبی پروردگار اللہ ماجرہ کیا ہے آواز قدرت یہ موسیٰ ای میرے بندے دی 300 سال دی عبادت بچائیے جیڑا میرے بندے دی عبادت جتنی بچاوے میں دگنا آجر کو عطا کریں دا رہا میرا محترم ذرا ویکھنا پوسی کتنے لوگ ان جرے علماء دے لباسی چا آکے دروازہ خدا تے نہیں پہ بھیجیں دے دروازہ شیطان تے پہ بھیجیں دے اگر تاری توجہ ہوئے تا میں چاند حدیثہ تلاوت کرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے فرمان تو شروع کریں نا اپنے حواریاں کو اللہ دے نبی نے خطاب کر کے فرمایا الدینارو داء الدین ہر وجود کو بیماری لگ دی ہر وجود کو بھئی بیماری وہ وجود کو کمزور کریں دیئے یا طاقتوار کمزور کریں دیئے نا ہیپاٹائٹس ہے ٹی بی ہے یرکان ہے ٹائیفائیڈ ہے بھئی ہر مرض دا کام میں وجود کو کمزور کرنا اور ہر وجود دی مرض حضرت عیسیٰ پہ فرمیدن الدینارو داء الدین وجود دین دی بیماری دا نام دینار ہے دینار دولت پیسہ کرنسی
وجود دین دی بیماری دا نام ہے. اچھا ہر وجود دا طبیب ہر مرض دا ڈاکٹر ہوندے نا. بعد حضرت عیسیٰ نے اگلے جملے دے وچ دسائے اندا طبیب کون ہے؟ فرماتے ہیں والعالم طبیب الدین، اور بیمار وجود دین دا علاج کرنے والا عالم ہوندا ہے. اگلا جملہ بڑا اوکھا ہے، جنہیں ماشاءاللہ کریں دے بیٹھے ہوئے تو صحیح نہیں کرنی. اگلے جملے دے وچ کیا فرماتے پہ اعلموا انه غیر ناصر لغیرے. ہاں فَإِذَا رَأَيْتُمُ الطَّبِيبَ يَجُرُّ الدَّاءَ إِلَى نَفْسِهِ. وقت جدن ایو طبیب خود دیناراں دا مریض تھی ونجے وقت ہی دے کلو دین نگنے وہو غیر الناس، اے دین دا ناسور ہو سیا دین دا ناصر نہ ہو سیا. الحمدللہ میں کو لگتا ہی نہیں کہ میں حدیث تو انی خدمت پہنچا کے دی. وجود دین دی مرض دا نام دینار، طبیب ہے عالم، تے جدہ عالم خود دیناراں دا مریض ہوئے اون دین کو نقصان دے منے دین کو طاقتور نہیں کرنا. اللہ اکبر. ایکم الجہال من المعتبدین، جہل عابد کو نہیں بچائے. جڑا ہے تا عابد کئی مسلح ماشاءاللہ ہڈائی بیٹھے مگر انہا اپنا وضو ٹھیک نہیں. یقین فرمے سو میں ہی محفل بہت بڑے عامل اور کامل دنال جڑا لوگاں دی زبان بڑی پنجی ہوئی ہستی ہے ممبر حسین کو گواہ بنا کے پہ گل کرے نا. یقین فرمے سو کہ لوگ ان دے پیران دی خاک چاہ کے چوم دیا بڑی عامل ہستی. انہوں کو پتہ کوئی نہیں چونکہ میں لباسی جنم ایویں بیٹھا ہمیں امامہ ابا کوئی نہیں ایک پروگرام میں ان دے بھی جو مریدہ کو مختلف ورد دے سامنے شروع کر گی دے جیڑا وہ ورد دے سیندہ ہاں ان دا جلے میں ترجمہ کرنا ہی کہ لفظ ان دے بھی جو چھوڑ دے دا جی میں نا لا الہ کوئی خدا نہیں. اے جملہ بندہ آکھے تا کافر ہے. لا الہ یعنی کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی سجدہ دے قابل نہیں. اے اگلا جملہ بندے کو مسلمان کریں دے. لا الہ کوئی خدا نہیں الا اللہ، ایک کو تا خدا ہے جنہ 14 نہ خالق ہے. یعنی الا اللہ آئے تا پچھلا داغ دھوتا ہے لا الہ الا اللہ کوئی خدا نہیں. یعنی اسلام دا قانون ہی یہ ہے اگر خدا کوئی من رہی تا پہلے جھوٹاں دی نفی کر پیچھے سچے کو من. اور معیار رسالت بھی یہ ہے سارے جھوٹے دعوے داراں کو دیوار تے مار، سچے رسول کو من. اور مذہب اہل بیت جو معیار امامت بھی تا ہے صحیح مومن بھی تا بڑھ سکتا ہے پہلے جھوٹاں دی نفی کر وقت سچا کو من. تبھی تک گھبرا جاتا نہیں پیا. یعنی لا الہ الا اللہ یقین فرمے سو جیڑی کچھ دے سیندہ بیٹھائی کلمات ورد واسطے اور انہا ترجمہ کروانا وہی میں لا الہ الا اللہ. ابو الا اللہ نہیں لگتا اور جیڑی ورد کرے اگر ان کو ترجمہ دسوا تو خود بھی مشرک تے کافر رہی تو اگئی جے کو دسے یا وہی کفر بیٹھا کریں دا. یعنی جے حضرت موسیٰ کا لکھ بندہ آیا بے میں کو کوئی عمل دسوا حضرت موسیٰ نے فرمایا تو آج بس یہ کچھ آگا کر تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ، تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ. وہ کو تھوڑی جی گل آگا پیچھے لگ گئی. حضرت موسیٰ گزرے تھے بھائی دیوار تسبیح چاہ کے شروع کیا بیٹھا ہاں تو میرا بندہ ہے تو میں تیرا رب ہاں. اتنا فرق کئی جرا ورد دسے دا بیٹھے. نبی کیا پر فرمیدن ایجکم والجہول من المتعبدین، جہل عبادت گزار کلو بچ ان دے کلو عبادت تا سکھ ان دے کلو دین نہ پوچھ. دین ان کلو پوچھیں جڑا دین سکھ کے آیا ہو. آپ سے صحیح بڑیاں کوڑیاں مجلسہ پڑھ گیا ہے. دیکھو نا اسا ہر شیچ دانا ہے صرف دین جو بھولے ہیں. بچہ بیمار تھی گئے نا
بھامے جو سارے چلڈرن سپیشلسٹ 5-6 بیٹھے نے بکھاریچ وقت پوچھ دے انہا جو تکڑا کیڑے تے کو اپنے بچے دی زندگی پیاری ہے تے کو اپنی اولاد دا دین پیارا کوئی نہیں. سا کو اتنا تو پتہ ہے جو کیڑا سبزی اچھی دین دے کیڑا ریڑی اللہ سبزی چنگی دین دے او بھائی کیڑی بیکری تو مٹھائی چنگی مل دی ہے کیڑا کسائی گوشت چنگا دین دے اے تو پتہ ہے جو کیڑی دکان تو کپڑا چنگا مل دے چنگے کپڑے والی دکان دے پتہ ہے مٹھائی والی دکان دے پتہ ہے چنگے گوشت والی دکان دے پتہ ہے او بندے تا گول جرا دین خالص دسیدا ہوئے. نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری. یقین فرمے سو جو رہی آندے ممبر دیتے کوئی معیار نہیں کوئی سٹینڈر نہیں جو اندر دل لہ دے وہ کچھ دسیں دے اگر گھر بھی حسین دے ازادار بھی حسین دے ممبر بھی حسین دے تے ذاکر بھی حسین دے وقت فکری حسین دی ڈیسا اپنی فکر بیان نہیں کرنی چاہیے تھی تو وہ خطبے بیان کرنے چاہیے دن. ہاں مدینے کل گھن کے کربلا تک کم از کم 350 خطبہ بن دے جرا کتاب پچ موجود ہے جرا بطول دا پتر ہر مقام تے دین دا گئے سارے ممبر تے او خطبے بھی نہیں پڑے گئے جرے ڈہنی دے دی ابھرن کل گھن کے تے اپنی گردن تے خنجر آمن تک جرے حسین نے خطبے پڑھے. زندگی گزر گئی ہے شکم مادر کل گھن کے ماں دی جھولی نا شکم مادر کل گھن کے آج تک کسا امام بارگاہ چاندے ہیں اور مظلوم دا ذکر سنتے پہ ہیں. کتنے فیصد نوجوانہ کو پتہ ہے جڑی نیزے دن چونجتے مظلوم کربلا نے قرآن پڑھا وہ کیڑی آیت ہے جڑی بطول دا پتر پڑھ دا گئے غلط آدھا بیٹا. کتنے سارے نوجوانہ کو قوم کو پتہ ہے جو کیڑے سپارے دی آیت ہے اور ان دا ترجمہ بنتا کیا ہے اور اتنی ساری آیات جو او آیت بطول دے پتر نے چنی کیوں ہے. یقین فرمے سو ممبر حسین دے فکر اپنی بیان کی تھی میں دی رہا دیئے پہلے نہیں کنو نا سارا اختلاف ہی ہوئے جو ممبر تے وہ آوے جرا ممبر تے ہم مرد قابل ہوئے یہ ہوئے کبھی ہے والفجور من العلماء ایک جہل عابد کنو بچ دوجا ہووے عالم تے ہووے بد عمل ہوں تے کنو ہی بچ. یہ میں واقعہ سنائے نا جو شیطان آیا عابد بن کے تے ہوں عابد دا دین لٹنا چاہتا ہا اللہ نے ان دا دین بچا گیا. شیطان ہر جہت نال مومن دے اتے حملہ کریں دے ایمان لٹن واسطے قبلہ کعبہ سید محمد یور نقوی نے ایک جملہ کہا وہاں نبیوں دے اتے بھی شیطان نے حملے کی تے نبی حضرت اجرے ترائے پتھر مرے نہیں آئے حاج دے اتے حضرت ابراہیم نے مارے ہیں ہی کنکری شیطان کو ماری جلے شیطان کا بڑھڑا تھی گئے جوان پتری کوئی کوہندہ رہا دے حضرت نے بھائی کنکری ماری بت بھائی ماری. بھائی شیطان نے نبیوں تے حملے کی تے نبیوں تے پتروں تے حملے کی تے چھوڑ گئے نا بابے دا کلمہ چھوڑ گئے نا نبیوں دی اولاد تھئیے نا باغی اور نوح دا پتر کنعان حضرت لوط دی بیوی نبیوں دی اولاد تے نبیوں دی بیویاں شیطان نے نبیوں کلو کھس کے دیں قبلہ فرمائے دیا نا میں شیطان کو چیلنج کر کے بھی آدھا نبیوں کلو پتر کھسنا آسان ہے علی کلو ابوذر کھسنا بڑا مشکل ہے. تیرے اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ عمر درازی علماء صالحین بلندر صلوات فَإِنَّهُمْ فِتْنَةٌ كُلِّ مفتون جرا عالم بد عمل ہو سیا ہر فتنے دی بنیاد ہو سیا ان لڑاوڑے ان بھیڑاوڑے ان دین نہیں دسامنا دین ان عالم کل گھن جہاں چہرے دیتے نور ولایت چمکتا ہویا نظر آئے
جدے چہرے دے ہوتے آثار عبادت نظر آمین جنیا تنہائیاں بھی پاک ہومن جنیا محفلیں بھی پاک ہومن گھبرانے تو نہیں میں پہنا مومنین بس میں چاہتا ہے زیادہ نہیں پڑھ سکتا چند فرامین میں تھوڑی خدمتی تلاوت کرنا چاہتا کیا فرمایا ہاں دیکھو نا خشت اول چون حد میں مار کج اگر یہ پہلی اینٹ تے پہلا سریائی میں ڈنگا ہوندہ نا تا سریہ بے روت دیوار کج ہمیں سریہ جتنا بھی یہ بلند گھٹی ویندے یہ میں ٹیڑھا رہتا بھئی دین واسطے جرا طالب علم دیونا نے نا پہلے دیکھنو دیکھ یہ کہیں دا مزاج کتنا بلند ہے ہر شہدے وچ سلیکشن ہوں دی سلیکشن طالب علم کو بھیجیں دا پہیں ایک جو کل دین دا تاجر نہ بنے محقق ہلی نہ سنا ہے نا محقق ہلی دا اتنا مضبوط کانفیڈنس ہے کہ محقق دا لقب علماء نہیں دیتا زمانت نال بھی آدھے کہ محقق دا لقب تیرے باہر میں امام نے دیتا ہے فتوہ کہ مسجد دے اندر غیر ممیز بچے دا چھوٹے دا آمنا مکروہ ہے ہو سکتا ہے چھوٹا پیشاب کر چھوڑے جی غیر ممیز بچے دا جرا تمیز رکھ دے او کو آننا مستحب ہے تاکہ ان دی پریکٹس تھی ونجے مسجد آمر دی غیر ممیز کو آننا مکروہ ہے مسجد کی درس پہ دینے غیر ممیز بچے ہیں جلدی دینا حضرت ہلی نے بہر بھجا چھوڑے راتی عالم خواب جو ڈٹھس ایک نورانی ہستی ہے اپنا تعارف کرا کے آدھا ہے انا الحجت ابن الحسن میں حسن عسکری دا پترا اے چھوٹے بچوں کو مسجد جو کیوں دور کٹ چھوڑے فجر لجلے اٹھے آدھے مطلب میں بھول گیا ہوں ساریاں کتاباں چاہیے نیس ایک حکم کیا ہے ہر معصوم دے فرمان دے جڑا استنباط تھیا پیا کہ غیر ممیز بچے دا مسجد چاننا مکروہ ہے آدھے خوابج میں ڈٹھے ادھائی میں حجت ابن الحسن درس دینا بیٹے چھوٹے بچے ہیں جلدی دینا چھڑی چاہ کے سارا کو بہر کٹ چھوڑے وقت بھئی رات اللہ میں خوابج ڈٹھس بچے کردہ ودے وہ نورانی جوان نمودار ہوئے آدھے ہلی کیوں ودا کر دیں تو سکاؤں نہیں وے میں حسن عسکری دا بیٹا حجت خدا ہاں فجر ہوئی ہے بات کتابہ چاہیے اس استاد نال مراجعت کی تھی اس کے بلا ایمیں ہے نا جی خیر ممیز بچے داننا وقت حقیقہ روایتہ مطلب کہیں چھوٹی تو چھوٹی روایت جو ملتا ہوئے اور 11 معصومین دے فرمان جو جرے باہر میں تو پہلے گزر گئے کہیں ایک دا فرمان ملتا ہوئے سوریا کتاباں دی چھان بھیڑ کی تھی اس وقت راتی عالم خوابج بچے کیوں کٹے نہیں اگر تو حجت خدا ہے اگر میرا بارما امام ہے میں ڈٹھے تیرے 11 بابا دا فرمان میں کو کتھائی نظر نہیں آیا میں یہ سوچن تے مجبور ہاں اے ہو ہی نہیں سکتا جو بطول دا بارما پتر اپنے 11 آبا و اجداد دے فرمان دی نفی کی میں کر سکتا پیشانی چم کے آدھے میں تیرا امتحان کھندا دیا خواب کو دین پڑھے دیں یا میرے باپے دے فرمان کو دین پڑھے دیں میں تے کو آدھا پیا بارما امام تو عام ہلی نہیں تو محقق ہلی ہے آج خواباں دی جری فرما اور سارے ممبر تے کوئی ہک عقیق چاہ کے ٹورا میں دے میں کو بارما امام عقیق نہیں تے ون کے کو دے میں چاہ تو اتنا چندہ کھنے چاہ لوٹ سیل لئی ہوئی بھی باہر میں دی زیارت میں خواب ڈٹھے مولا جی میں بزرگ بابا چاچا ڈاڈا آندے نا کہ چھوٹے بچہ دی عادت ہوندی ہے پہلا قدم حویلی جا آوے نا وہ نہیں بھجنا شروع کر دیں دے آئے بات شفیق بزرگ دی علامتیں ہوندی ہوئی مٹی تے بیٹھی دے تے میں دوہیں ہاتھ جا بدھیں دے روایت آدھی ہے 5 یا 6 سال دی عمر علی دی دھی دی کہ میں نانے پہلا قدم رکھے نہ زینب نہیں بھجنا شروع کی دے جنہوں نانا آدھا پیا سادات و مومنین زیادہ پڑھ گیا تھکڑا نہیں چاند جملے مسائب دے او مجلس مکمل نہیں ہوتے جدہ بطول دیا دھیاں دا دکھ بیان نہ ہو علامہ نجفی مراشی جدہ درس دیں دیں نا بچہ کو درس دیں دیں جدہ درس ہی ختم کرے نا 2 جملے حسین دی ماں دی غربت ضرور پڑھتی
درس بھی مجلس ہجوں آدھا توفہ ضرور ویندہ جڑا نبی آدھا ڈٹھے نا آلیہ کو جلدی دینا دوئے جہانہ دی رحمت مٹی دے بیٹھے قاظم قزوینی لکھی ہے روایت پوری ذمہ داری نے پردہ پیا نبی نے دوئے ہاتھ بدھائیں جی میں جو دھی بھج دی آندھی آئی نا میں آؤ کے نانے دے گل لچ بہی پاتیاں نیس ہائے علی دی دھی دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بہی نانے دے گل لچ نانے دیاں بہی زینب دی کر دے نیچ سیدہ میں آدھا رانا ہو کہ سونا ویلا ہو سی جدہ گردن زینب دی آئی تے نانے دیاں بہی ہن ہائے میں آدھا اے نبی آدھا سلطان یارہ محرم کو دیکھیں جدہ گردن زینب دی آئی تے شمیر رسیاں چاہ کے آئے نانا دھی دی گردن چمدہ بیٹھے ادھے نانا خواب ڈٹھے می دھی دی پیشانی چم کے فرمینے نے بچڑا کیڑا خواب ڈٹھے ادھے نانا میں ڈٹھے ایک لکو دک سہرا ہے ایڈی تیز ہوا پہ چل دیئے جو میری چادر اڑ اڑ زمین گٹھا ادھے بابا میں نوے ہاتھ سر تے رکھی ودیاں مطا میری چادر گھائے پوئے نانا جڑا طوفان تیز ہوئے نا میں کوئی ہک سہرا جو درخت نظر آئے میں بھج کے کنڈ مانے لئیے نانا اتنی ہوا تیز آئی جو درخت جڑھا سمائے تو ترٹ کے زمین پہ آ تو سا سن کے روندے آندے وے جڑا خواب دی تعبیر جان دہا وہ نبی چوپا دھی اپنا منہ نانے دے کندھے نال لئی کھڑی ہے منظری میں جیسے دے جو زینب کو کوئی پتہ نہیں جو میرے نانے دیاں ہجوہ ڈھان دیاں پئی ہیں اچھا میری دھی وقت کے ہویا بابا ہوا اتنی تیز آئی وقت میری چادر اڑ دی آئی تے زمین تے آن دی آئی میں بھجیاں میں کو دوجہ درخت نظر آئے میں کانڈ مانے لئیے مطا میری چادر بج دی ہوئے ہوا تیز آئی نانا درخت ترٹ کے زمین تے نانا تریجا چوتھا پنجواں درخت آخری نانا کیا دساما انہوں آخری درخت ترٹ کے ڈٹ ہے انہوں میری ردائی جھڑ پئیے سیدہ زینب جڑا پہلا درخت آوی نا نانا محمد آوی میرے ٹور منجن دے بعد تیری چادر لوہ مار دے موسم قریب آوے سے دوجا درخت امنی بطول تریجا درخت بابا علی چوتھا حسن تے پنجواں حسین میں جلدی نالی میں نانے دا سینہ چھوڑ کے دیئے نانا بڑا فرق ہے انہا چار درختان دے ڈھامن دا انداز ہو رہا نانا ہی پنجویں درخت دے جھڑن دا انداز ہو رہا زینب کیڑا فرق آدھی نانا پہلے ہی دیا شاخاں ترٹی ہیں نانا پہلے ہی درخت دیا شاخاں ترٹ ڈھان دیا رہی ہیں واتی دے پترے ترٹ ہوا جمعے دے رہے ہیں دھی دا سر چمکیا دے جیڑیاں شاخاں ترٹی ہیں اے حسین دے بچڑے ہیں نہ پھیران کوئی اکبر ہے کوئی عباس ہے یارہ محرم بنی چڑھے شمر رسیاں چاہ کے زینب دے ٹر رہے ججاں دا ڈٹے ساتھیے نہنو ودائیں اور رسول اللہ ہٹ وانج میریاں بھر جائیاں کو ہاتھ نہ لاویں اسا رسول دی آمانتا ہیں اسا رسول دی آمانتا ہیں کل دیگر تا لٹن لگیں وَدْفَعُ عَنِّي ہٹ وانج میریاں بھر جائیاں دے نیڑے نامیں میں دا بھاویں جو اجڑ گئی ای ہائی تا عباس دی بھین بی بی دا جلال دے کہ شمیر دے قدم رکینا دے بی بی میں رسیاں پماونیاں ضرور ان حوصلہ دیکھیں آدھیے تو ہٹ وانج رسیاں جانیں تے میریاں بھر جائیاں جانیں ایمیں زنجیران دی جی رومنی تا ہون میرے پاسے دیکھیں ایمیں زنجیران دی گنڑی کھولی اس پہلے دید اکبر دی ماں لیلہ دے چہرے تے پئیے اور سو چہندی کھڑیے جہدہ 18 سالان دا جوان مر ونجے کیمیں اکھاں ہاتھ ودھا تے کو رسیاں پواوا واہ بھائی واہ شلہ دنیا دے غم میں کدہ نہ رہو حسین زہرہ دیاں دھی غربت رمن والا واہ بھائی واہ شلہ دنیا دے غم میں کدہ نہ رہو
حالے سوچیں دی کھڑی آئی جیدہ جوان مار ونے کی میں رسیاں پماما وط دید پئیے اصغر دی مار رباب دے چہرے تے جیدہ بولی نہیں بول سکدا جیدہ ماں کو ماں نہیں سر سکدا کیویں آقا حد ودھات کو رسیاں پماما غیرت علی قوم حال حیرت دے عالم اچ کھڑی آئی یا زینب دے قدمہ دے دو نکے نکے ہاتھ ہیں آلیا تلے ڈٹھے تا سکینہ چھوٹیاں چھوٹیاں کسنیاں ودھائی کھڑی آئی آدھے پھوپیاں ماں خبرا نہیں بابائی میرا مارنے پہلے رسیاں میں کو پوا میں شام تک آدھی ویسا بابائی میرا مرے دے رہن دوری میرے لٹے دے رہن اللہ اکبر اے 4 سالہ دی بطولے کوئی عام مزدور نہیں اے بابے دے مشن دی گواہ دوئے پھین پھرائے لی اصغر تے سین سکینہ اے بابے دی مظلومیت تے دوئے گواہین جیڑا اصغر دا سر سانگ تے دیکھے یا سکینہ دی گردن چ رسیاں دیکھے منہ تے پھٹ کے آدھا جنگ نہیں ہوئی کربلا جو ظلم ہویا اجرکم اللہ چھوڑ دے وہاں تیری محبت پہ پڑھے دیئے مطا کوئی آنکھ رہ گئی ہوئے ہر پرددار کو رسیاں پمیں دی اٹھتے چڑھیں دی رسیاں پمیں دی اٹھتے چڑھیں دی قیامت دا منظر آہک سجاد بچ گئے بھئی علی دی تھی او جوانہ بدلے سجاد چہرے درنگ آئیے موت زردی پوچھے زینب گھبراندہ کیوں ہے دے آدھے پھوپیاں ماں میں مرداں تو مستورے میں بیمارا میں سوچیں دا کھڑا تو میں کچھڑے سے یا میں سوار کراں ایویں چند قدم پیچھا ہٹیا دیے گھبرا نہیں تو چڑھا میری نبھے کلی رہ گئی کربلا دے جنگل چلی دی تھی اتنا آدھا دعا مگی کر جڑی آؤ کی چڑے شلا جلدی لہمنا نہ پوئس ایویں ہے نا 70 قدمہ تے پئی پھرا دلاؤ شالیں اٹھانے گوڑیاں نن لیا یا زینب پیشانی دے بھر جھن پئی اجرکم اللہ کتنے سوار بیٹھے کربلا دے ڈھیر سارا کو میں جاندہ جڑے کربلا گئے لوگا دن جو پہلا سوار جا پھیرے شوستریا دن نہیں کسن دے بعد پہلا سوار جا پھر نہیں پہلی سوار زینب ہائے میں کائنات قربان کر چھوڑا آدھے جدہ جا پھیرا یہاں بدن تے خوشبو جدہ بھین یہ خوشبو نہیں اکبر دا خونا اجرکم اللہ بھئی اجرکم اللہ شرع دنیا دے غمج کا رہنا رو جدہ جا پہ رہے کپر دا بوسا کھتے اے پہلی سوارے جائے کپر نہیں بھرا دا بدن چومے ایمیں ہے نا جتنے سوار گئے وے سارے جالی چوم کے آئے وے نا اے پہلی سوارے زینب جائے جالی نہیں چومی بھرا دیاں ہڈیاں چومی آنے سے او جا چومیے جے کنانا محمد نہیں چوم سنگا بابا علی دے امری پتول نہیں چوم سنگی کیڑی جھا جھک دی وازات فمہالا نہ رہی پھرا دیا کٹیوں یا رگات زینب مور کھائے آدھے میرے نال آلا بھیڑ شام
تسلی دیندے تیرے کل پچھدا لاش حسین دی آئی رومن علی زینب آئی اٹھاون بابا علی نہیں آیا ہماری بطول نہیں آئی نانا محمد نہیں آیا کونا بھیراد قاتلہ ہاتھ جتازیاں لاہا جنو لوہے دیا میں خالق یوین ماں فرماوے روایات دیئے جدہ اٹھئین کمیزان دے رنگ لال شیعہ بیٹھے یا کوئی اہل سنت بھیڑا کو آرام نال بھرام دیا لاشا تو اٹھے دینا جگہ زینب اٹھئے زجر ابن قیس ہاتھ جتازیانا لوہے دیا میں خالق یوین جگہ اٹھئے کمیزہ دے رنگ لال آدیان حسین سان رومن کوئی آخری جملہ اللہ نہ کرے جدہ کھرنا چو جنازے چمیدن جدہ کھرنا چو جنازے چمیدن حوصلے نہ سنے میرا جملہ جدہ کھرنا چو جنازے چمیدن پردہ دار دروازے تک رون دیاں دے رہا دن بہر ہمسائے جمع ہوں دن شریف رشتہ دار ہوں دن بھج کے جنازے کو کندھا دے دن بھیڑا کھرچ رہے میں دین جنازے کپڑا دو ٹور میں دن وقت بھی آدھا بھیڑا کھارج رہے میں دین جنازے کپڑا دو ٹر میں دین عجیب منظر کربلا